صحابہ کو پچھلے رکوع میں حکم ہوا کہ مشرکین مکہ سے جہاد کرو، لڑائی کرو۔ مشرکین مکہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، مسلمانوں کے پاس تو مسجد حرام ہے ہی نہیں، اور ہم تو مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں، حاجیوں سے اسے آباد بھی کرتے ہیں، بڑے فخر کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ نے ان کے فخر کو خاک میں ملا دیا دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ تم جو کفر اور شرک کرتے ہو نا، اس کفر اور شرک کے ساتھ تو کوئی نیکی مقبول ہے ہی نہیں۔ ایسی مسجد حرام کی تعمیر اور اس کو آباد کرنا جس میں بیت اللہ کے اندر 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ اب تمہارے تو شان ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے کہ تم مسجد حرام کے متولی بنو، کیونکہ جو خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا کے ساتھ درجنوں خدا کو لاحق کر دینا، یہ اس میں خدا کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت پہ فخر کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے یہ کرتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے نا غیرت اور حمیت اس میں ختم ہو چکی ہے، اس کے جو ہے وہ درجنوں مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں، تو وہ شوہر کیا کہے گا کہ تم میری خدمت پہ کیا فخر کر رہی ہو؟ شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا ایک باپ ہے، وہ اس کی خدمت پہ فخر کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرا باپ ہے، وہ بھی میرا باپ ہے، وہ بھی میرا باپ ہے۔ تو باپ کہے گا یار تم نے تو میرے ساتھ جب تم نے درجنوں کو باپ بنا دیا تو میرے نسب میں تو تم نے خلل پیدا کر دیا نا۔ تو ایسے اولاد کا میں نے کیا کرنا ہے کہ جو اسی میں کنفیوز ہے کہ اصل باپ کون ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت یہ بہت خطرناک جرم ہے، جیسے عورت کے لیے شوہر میں شرکت، اولاد کے لیے باپ میں شرکت۔ اسی طرح آپ بادشاہ شرکت برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی قوم کا ایک سربراہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سربراہ سمجھیں۔ جہاں خاص طور پہ بادشاہی نظام ہوتا ہے وہاں تو بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو وہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے۔ تو جو اوریجنل بادشاہ ہوگا وہ کہے گا بھائی تو جو میری خدمت کر رہا ہے اس کی کوئی میری نظر میں ویلیو نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو بار بار مسجد حرام کے حوالے دیتے ہیں نا، تو ان کو فخر کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں بنتا، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور جو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو تم اس کے اہل ہو ہی نہیں۔ اس نیکی کا اہل وہ لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ ایک خدا کو مان کے انہوں نے خدا کے مشکل سے مشکل حکام کو بھی فالو کیا ہے، عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں۔ مشکل حکم کیا ہے؟ جہاد، ہجرت، یہ تو بہت مشکل ہیں، نماز، زکوٰۃ، تمام احکام کو فالو کر کے ایک خدا کو مان کے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں ہم ماننے والے ہیں خدا کو کے وجود کو اور اس کی توحید کو۔ وہ اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ کا گھر ان کے حوالے کیا جائے، اور جیسے باپ ہے نا وہ وراثت میں اس کو حصہ دینا چاہے گا، اپنا گھر اس کے حوالے کرے گا جو اس کو باپ تو مانتا ہو۔ جو مانتا ہی نہیں باپ کب چاہے گا کہ میرا گھر اس کے حوالے کیا جائے، اس کی چابیاں اس کے حوالے کی جائیں۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں تم تو اس کے متولی نہیں ہو حقیقی معنوں میں مسجد حرام کے، اس کے لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں مسجد حرام کا متولی بنایا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لہٰذا تمہیں اس پہ فخر کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں۔ دوسری بات یہ جو تم کہتے ہو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، یہ کیا قربانی ہے؟ ٹھیک ہے مسجد کی تعمیر کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو مان کے ہجرت کی، جہاد کیا، آخرت پر ایمان لے کر آئے، اس آخرت پر ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر عمل میں سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیا تمہارا یہ عمل ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس عمل کو اچھا مان بھی لیا جائے تو اس اچھے کو ایک دوسرے اچھے کے ساتھ کمپیئر کرو نا۔ یعنی ہم تمہارے شرک کا پہلو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیں، شرک کی وجہ سے تو تمہارا کوئی عمل اچھا رہا نہیں ہے، اچھا عمل کبھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فرض کر لو یہ اچھا عمل ہے حاجیوں کو پانی پلانا، شرک کے باوجود اس کی گویا تمہیں ثواب مل جائے گا، تو اس عمل کو کمپیئر کرو صحابہ کے عمل سے۔ تو جو اللہ کے گھر میں حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہے، جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں دے رہا ہے اور اللہ کی خاطر زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو یہ دو طرح سے اللہ نے مشرکین کے اس عمل کی نفی کی کہ تمہیں بیت اللہ کی خدمت پہ فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مومنین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کو آباد کریں، یا اللہ کی مسجد حرام کیا مساجد اللہ، کوئی بھی اللہ کی مسجد ہو وہ اس کو آباد کریں، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے نفس کے خلاف یعنی اپنے آپ پر گواہ بن رہے ہوتے ہیں کفر پر بھی،
یعنی اپنے نفس کے خلاف خود کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں. یعنی ان کا کفر ایسا مخفی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو، یہ تو اتنا واضح ہے کہ خود بھی وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کہ ہم کافر ہیں. یعنی وہ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، خود لات منات عزا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا صبح و شام تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ تو اپنی زبان سے اپنے کفر کے خلاف خود، اپنے کفر پر اپنے آپ کے خلاف خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں، گواہ بن رہے ہوتے ہیں. اتنے پکے کافر ہو کر، اتنے پکے مشرک ہو کر یہ کیسے اللہ کے گھروں کے متولی بن سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. وفی النار هم خالدون، اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی آباد سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں آباد، حقیقی معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جس جذبے سے مسجدوں کو آباد کریں گے وہ آباد کرنا کہلائے گا. واقام الصلاۃ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں. یہاں یہ جو لفظ آتا ہے نا عسا، امید ہے، یا لعلہم شاید، تو یہ میں نے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بلاغت کا ایک نقطہ ہے. بڑا آدمی جب وعدہ کرتا ہے نا تو وہ شاید کے لفظ سے بھی کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ کسی سے کہے کہ تم میرے پاس آ جانا، امید ہے میں تمہارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تعاون کر دوں. تو یہاں امید کا مطلب یقین ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے گویا سیٹھ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں وعدے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم امید جب کسی کو دلا دیں تو وہ بھی یقینی وعدہ ہی ہے. یعنی ہم جب کسی کو تھوڑی سی لالچ دلا دیں کہ شاید، تو ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے، تو ہمارا یقینی پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ قرآن بھی چونکہ عرب کے محاوروں میں نازل ہوا ہے، جو کلام استعمال ہو رہا تھا اسی میں نازل ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب اس طرح کی بات کہتے ہیں نا، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، تو مطلب یہ کہ یقینی بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہی ہیں ایسے لوگ. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگوں صحیح سیدھے راستے والے، مشرکین سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. تو یہاں امید کا مطلب یقین ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور اے مشرکو تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کیا تم نے اس عمل کو کمن آمن باللہ، اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، سب کچھ قربان کر دے؟ تو کیا تم اپنے عمل کو ان سے کمپیئر کر رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یعنی تم کیسے ظالم ہو کہ تمہاری کچھ بھی قربانی نہیں ہے، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا تم اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہے ہو؟ ایسے ظالموں کو اللہ کہاں سیدھا راستہ دکھائے گا؟ تو جب تک اس ظلم سے تم توبہ نہیں کرتے تمہیں سیدھی راہ اللہ نہیں دکھائے گا. الذین آمنوا وہاجروا، پھر اللہ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ہجرت کی انہوں نے، ایک مسئلہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں لڑے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم، اور جان کے ساتھ بھی، جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نظر میں درجے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں مشرکین سے، یعنی مشرکین کے مقابلے میں ان کا درجہ زیادہ ہے. اس میں یہ وہم ہوگا کہ اچھا اس کا مطلب مشرکین کا بھی کوئی درجہ ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ مشرکین کا درجہ ہے، مطلب یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ مشرکین حاجیوں کو پانی پلا کے اللہ کی نظر میں کوئی مقام حاصل کر رہے ہیں، تو جو جہاد کر رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے اس کا مقام تو پھر اور زیادہ ہوگا نا. تو یہ فرضی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کر لو کہ تمہارا بھی کوئی درجہ ہے، تو ظاہر ہے جو حاجیوں کو پانی پلانے والے کا درجہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ درجہ اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ مطلب ہے. باقی اصل مسئلہ کیا ہے کہ مشرکین کا کوئی مقام اور درجہ اللہ کے ہاں ہے نہیں، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور اصل کامیاب یہی لوگ ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، وَرِضْوَانٍ، اور رضا کی کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات کی اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جس میں عیش ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے،
ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، کیونکہ مکہ پہ چڑھائی میں بہت رکاوٹ بن رہی تھی، بن سکتی تھی یہ چیز کہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، پھر بہت سے لوگوں نے مکہ سے اب تک ہجرت نہیں کی تھی، ان کو ہجرت روکتی تھی تعلق داری کی بیس پہ، یار ہم ہجرت کر کے جائیں گے، ہمارے پرانے صدیوں سے باپ دادا سے جو دوستیاں چلی آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے ریلیٹیو یہیں رہ جائیں گے۔ تو ان دونوں طبقوں کو خطاب ہے ان آیات میں کہ ہجرت اور جہاد کے معاملے میں کہ اے ایمان والو، تم نے اپنے باپ دادوں کو اور رشتہ داروں کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں ترجیح نہیں دینی ہے۔ اور یہ ہجرت اور جہاد کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، مراد شریعت کا ہر حکم ہے، اس لیے قرآن آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، اس میں ماں بھی داخل ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب۔ جب قرآن میں آباءکم کا تذکرہ آتا ہے تو باپ دادے سے میں نانا بھی داخل ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے غالب کر کے اور دوسرے لفظ کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے والدین، میں نے بتایا تھا نا، والد باپ کو کہتے ہیں، والدین دو باپ، حالانکہ ماں تو باپ نہیں ہوتی لیکن اسی میں ماں بھی آ جاتی ہے۔ تو آباءکم کو صنعت تغلیب تو نہیں کہیں گے، لیکن آباءکم میں نانا اور ماں اور یہ دادیاں سب اس میں داخل ہیں، یعنی تمہارے جتنے بھی اصول ہیں، اے ایمان والو اپنے باپ دادوں کو، وإخوانکم اپنے بھائیوں کو، یعنی جو تمہارے پیرلل لوگ ہیں، اولیاء ان سے محبت، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں دوستی سے کوئی ایگریمنٹ تجارتی یا صلہ رحمی والا جو حساب و کتاب ہے، رشتہ داری جوڑنے والا، وہ مراد نہیں ہے، یہاں وہ دوستی مراد ہے کہ جس میں پڑھ کر آپ شریعت کے حکم کو توڑ دیں، اس نوعیت کی دوستی، یعنی اللہ اس کے رسول کے مقابلے والی دوستی، خوب سمجھ لیں، کیونکہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، تو اس سے بھی رشتہ داری اور تعلق رکھنے کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن ایسی دوستی، ایسی محبت کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پہ غالب آ جائے، وہ حرام ہے، اس سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی مخصوص قسم کی دوستی جس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں، ان کے پاس آپشن تھا، اسلام بھی لا سکتے تھے، کافر بھی، لیکن انہوں نے کفر والی راستہ اختیار کیا، اور تو اب تمہیں ان سے دلی دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اب اللہ نے کہ اعلان کر دیا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ تمہارا بزنس جس کے کھوٹ کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، کیونکہ اس بزنس میں لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، آپ ذرا سا غافل ہوئے لاس نہ ہو جائے، اس میں دل بہت اٹکا ہوتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے وہ مکان جن سے تمہیں محبت ہے، کیونکہ مکان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مکان جھونپڑے اور آدمی کہتا ہے یار یہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک بنگلے ہوتے ہیں، خوبصورت کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے نکلوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے مکان جو تمہیں محبوب ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اللہ جب تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے اور یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، فتربصوا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہی ہے، آخرت کا عذاب یا دنیا میں ذلت۔ دنیا میں بھی ذلت ہو سکتی ہے کہ کافر تم پہ غالب آ جائے گا اور تمہیں غلام بنا دے گا، اور یہ نہ ہوا تو آخرت میں تو بہرحال سزا تمہیں اس کی ملے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ فاسق سے یہاں وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے حکم پہ ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ گائیڈ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے اللہ کے حکم کو اپنے تمام تر محبوب چیزوں پر ترجیح دینی ہے، جب یہ فیصلہ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں صحیح بات کی طرف لے کر جائے گا، تمہیں صحیح عمل کی توفیق تمہیں ملے گی۔ یہاں ہدایت سے مراد ہے ایصال الی المطلوب، یعنی سیدھے راستے پہ چلانا، تو چلنے کی توفیق جب ہی ملے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا